میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ مرد بے غیرت اور ذلیل ہو گیا، اس نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو سرے بازار اس کی آبرو کا نیلام کرا دیا۔ عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز، تو عورت اس وقت تک ہی عورت ہے جب وہ پردے میں ہے، جب پردے سے باہر گئی تو وہ عورت اب نہیں رہی۔ اب دیکھیے، آپ گوشت لیتے ہیں، کلیجی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بھیجا لیا آپ کلیجی لی صاحب آدھا کلو، تو آپ تو یوں لے کر آتے ہوں گے، یوں لے کر نکلتے نا کلیجی، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ یوں لے کر جائیں گے تو وہ آئی چیز شاید دو چار انگلیاں بھی زخمی کرتی چلی جائے۔ یہ مطلب آدھا کلو بوٹی تو آپ نے چھپا دی کہ صاحب یہ آدھا کلو بوٹی اگر میں یوں لے گیا پھر گھر پہ بیگم صاحب کی باتیں سننی پڑیں گی کہ اتنا بدھو ہے کہ بوٹی چھپانے کی چیز ہے۔ تو میرے محترم بھائی، جب یہ آدھا کلو بوٹی تو چھپانے کی چیز ہے، تو 2.5 من کی بوٹیوں کو تم نے بازاروں میں ڈال دیا۔ تو جب یہ چند سکوں کی بوٹی کی اتنی حفاظت کرتے ہیں اور ہم اتنی بڑی بیوی کو ہم اسکوٹر کو بے پردہ لے کر نکلتے، ہم بالکل انہیں اس کو آراستہ کر کے فلموں میں لے جائیں، بس اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ہزار پر رحم کرے، اور ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کہ واقعی یہ بھی بہت گڑبڑ کرتی ہے۔ اگر شوہر بیچارہ واحد رکھتا بھی ہے تو یہ بھی نہیں مانتی، اور یہ مانے کیسے؟ تم نے ٹی وی رکھ کر دیا ہے، تم نے ان کو VCR گھر میں لا کر دیا ہے، تو وہ ٹی وی میں دیکھتی ہے کہ یہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کیسے ناچ رہی ہے، کیسے رقص کر رہی ہے، کیسے ڈائلاگ بول رہی ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہوتی ہے۔ تو وہ آج کل تو بھائی دور بڑا ترقی کر گیا، تو ہمیں کیوں چار دیواری میں مقیت کرتے ہو؟ تو میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ عرض کروں جو بے پردگی کرتی ہیں، ان کے لیے کیا کیا عذاب ہے، اور جو بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی افسردہ اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے عورتوں کا جو عذاب دیکھا ہے اور آج وہ عذاب مجھے یاد آ رہا ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ۔ تو عرض کیا سرکار ہمیں بھی ارشاد فرمائیے کہ آخر وہ کون سا عذاب ہے اور کیوں ہو رہا تھا جس نے آپ کو رلا دیا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کی حالت دیکھی جس نے مجھے رلایا، اس کو میں چند عرض کر رہا ہوں۔ ایک عورت بالوں سے لٹک رہی تھی اور دماغ اس کا کھول رہا تھا، تو میری خدمت میں عرض کیا گیا، سرکار فرماتے کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے بال غیروں سے چھپاتی نہیں تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بال کا بھی پردہ ہے۔ کچھ عورتوں کو سرکار فرماتے ہیں میں نے ملاحظہ فرمایا کہ زبان ان کی پکڑ کے ان کو لٹکایا ہوا تھا، پھر ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے کہ طرف بھی۔ تو جو عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، کمر پر ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کی سزا یہ تھی، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہ اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف دیتی تھی۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جو لٹکی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں اس کے پیشانی کی طرف بندھے ہوئے، اور سانپ بچھو اس پر مسلط ہے، سانپ اور بچھو بندھی ہوئی ہوگی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نہ وضو کرتی تھی نہ غسل کرتی تھی اور باوجود قدرت نماز نہیں پڑھتی تھی۔ بے نمازی عورت کا گویا یہ عذاب۔ ایسی بھی عورت دیکھی کہ جو اپنا بدن کھاتی تھی اور اس کے جسم کے نیچے آگ دہک رہی تھی۔ اگر آگ برداشت کرنے کی ہمت ہے کہ میں برداشت کر لوں گی تو محترمہ ذرا چولہا جب گرم ہو، روٹی پکا رہی ہو، ذرا توے پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا۔ چلو توے پر ہاتھ نہیں رکھنا، توے سے تھوڑا اوپر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھ لینا، تھوڑی دیر کے 2 منٹ توے سے اوپر ذرا تھوڑا ہاتھ رکھ لینا، تو بھاؤ پتا چل جائے گا کہ کتنی آگ برداشت ہوگی۔ اتنی بڑی آگ اگر اوپر جل رہی ہو تو جل بھن کر کبابی ہو جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک اور عذاب اسی کے لیے ہے جو دوسروں کے لیے زینت کرتی ہے اور اپنے جسم کی غیر مردوں کے سامنے نمائش کرتی ہے، تو اس کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف پہنچائے گی تو اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت اور وہ اللہ کے غضب میں رہے گی۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں،
عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی